ماں جس انداز میں تربیت کرتی ہے اولاد آگے چل کر کے اسی روش پر عمل کرتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب ابن عباد، تاریخ میں ان کا نام گزرا ہے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ حکومت وقت میں ایک اہم وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ ماں نے بچپنے سے تربیت کی تھی کہ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو ماں ان کو 1 درہم دیتی تھی، میرے لال مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے تم کو جو ضرورت مند ملے، تم کو جو غریب ملے، تم اس کو یہ درہم دے دینا، تب حصول علم کے لیے جانا۔ یہ عادت بچپنے سے پڑی رہی، یہاں تک کہ وزیر بن گئے، منسٹر بن گئے، انہوں نے اس عادت کو نہیں چھوڑا۔ روزانہ اول وقت گھر سے پیدل مسجد میں جاتے تھے، اپنے سیکریٹری کو حکم دیا کہ ہمارے تکیے کے نیچے رقم رکھ دو تاکہ صبح چلتے وقت مجھے رقم نہ ڈھونڈنا پڑے۔ تکیے کے نیچے سے رقم اٹھاتے تھے، مسجد روانہ ہوتے تھے، جو ضرورت مند ملتا تھا اس کو دے دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ان کا ملازم پیسے رکھنا بھول گیا، انہوں نے پیسہ تلاش کیا، نہیں ملا، ملازم بھی وہاں موجود نہیں، مسجد جانا تھا تو خالی ہاتھ گئے۔ کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ماں نے جس راستے پر چلایا تھا، یہ جو تربیت کی تھی، آج اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور دل میں یہ محسوس کیا کہ شاید یہ میری زندگی کا، شاید یہ میری حیات کا آخری دن ہے، تبھی تو میں آج صدقے سے، کار خیر سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ مسجد سے جب واپس پلٹے تو اپنے سیکریٹری کو بلایا اور کہا کہ آج تم نے پیسے نہیں رکھے، میں آج کسی کو رقم نہیں دے سکا، تو ایسا کرو کہ تم مسجد پر جاؤ اور وہاں جو نظر آئے اس کو لے کر کے آؤ، ہمارے گھر میں جتنا سامان ہے یہ سارا سامان اس کے حوالے کرو۔ ملازمین در مسجد پر آئے تو دیکھا ایک بوڑھا نابینا اپنی زوجہ کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ ملازمین نے کہا ہمارے مالک نے تم کو طلب کیا ہے۔ کہا تمہارے مالک نے ہم کو کیوں بلایا ہے؟ کہا ہمارا مالک تم کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا گھر کا ساز و سامان ہے، برتن ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، لحاف ہے، توشک ہے، پردے ہیں، لباس ہے، یہ سارا سامان دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلاموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ صاحب ابن عباد کے گھر آیا۔ صاحب ابن عباد نے کہا یہ سارا سامان جو دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے، میں نے اسی لیے تم کو بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا، غش کھا گیا، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آیا۔ پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا میں بڑے ہی معزز گھرانے کا ہوں، میں باعزت آدمی ہوں، حالات نے اس منزل پر پہنچا دیا، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میری ایک بیٹی تھی جس کی تاریخ طے ہو چکی تھی، عقد ہو گیا، رخصتی باقی تھی، میرے پاس سامان جہیز نہیں کہ میں بیٹی کو رخصت کروں۔ میری زوجہ مجھ سے بار بار اصرار کر رہی تھی کہ دیکھو اس کے لیے تم ریشمی چادریں لے آؤ، اس کے لیے تم قالینیں لے آؤ، اس کے لیے تم سنجاب کا بستر لے آؤ، توشک لے آؤ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں یہ سب سامان کہاں سے لا سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، میں نے رخصتی کی تاریخ معین کر دیا ہے، بیٹی کو سامان جہیز دینا ہے، تم کہیں سے لاؤ۔ آخر میں پریشان ہو کر کے اس کو لے کر کے در مسجد پر آیا اور بیٹھ گیا۔ میرے مالک میں کسی سے نہ کہوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو ہی کوئی راستہ نکال۔ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ آپ کے ملازمین آ گئے، اور جو میری زوجہ نے کہا تھا اس سے بڑھ کر کے یہ سامان آپ نے فراہم کر دیا، میں شکر پروردگار ادا نہ کروں تو اور کیا کروں۔ آپ دیکھیے کہ ماں کی تربیت نے کس منزل پر پہنچایا کہ ایک غیرت دار کی حاجت کو اس انداز میں صاحب ابن عباد نے پورا کیا۔ تاریخ میں بہت بڑا نام صاحب ابن عباد کا ہے، جو عضد الدولہ دیلمی کے عہد میں وزیر تھے۔ عزیزوں، ماں کی تربیت ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔